السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم ایک وقفے کے بعد آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حجاج کرام جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان کی شان ہی بڑی نرالی ہوتی ہے، ان کا انداز ہی بڑا جداگانہ ہوتا ہے، ان کا مقام بڑا اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، اور پچھلی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے گناہوں سے آلودہ ایک شخص ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حج صحیح طریقے سے ادا کر لے، بحیائی کے کام سے اجتناب برتنے کا اہتمام اگر کسی نے کیا ہو اور گناہ کا کوئی ارتکاب نہیں کیا اور مسائل کی خلاف ورزی اس سے نہیں ہوئی، صحیح طریقے سے حج ادا کیا، گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اتنا پاکیزہ، اتنا دھلا ہوا، ایسا کوثر تسنیم سے دھلا ہوا پاکیزہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ ایسا معصوم، ایسا پاک باز، ایسا پاکیزہ، ایسا آلودگیوں سے پاک کہ معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے، ایسا معصوم بچہ جس کو اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو۔ وہ جس طرح جو ہے دنیا کے تمام اثرات سے، آلودگیوں سے، مادیت سے، گناہوں سے، گناہ کے ماحول سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے، اسی طرح ایک حاجی بھی معصوم ہوتا ہے، اس میں بھی ایسی ہی معصومیت پیدا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حج مقبول ہو، حج مبرور ہو۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا، حج مبرور کا بدلہ حدیث میں فرمایا گیا لیس لہ الجزاء الا الجنہ، جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اب کون سا حج حج مبرور ہے، کون سا حج حج مقبول ہے؟ اس سلسلے میں حضرات محدثین کرام نے، علماء کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا قول بیان کیا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اللہ والے ہیں جنہوں نے حج کے مقبول ہونے، حج کے مبرور ہونے، حج کے قبول ہونے، یعنی اللہ کے نزدیک جو حج قبول ہو گیا ہے، ایسے حج کی علامتوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ لیکن تمام اقوال کا خلاصہ یہ چند باتیں ہیں کہ جس حج میں گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، جس حج میں گناہوں سے جو انسان بچا ہو اور سنت کے مطابق تمام ارکان اور مناسک ادا کیے گئے ہوں، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ حج جو ہے وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں دینی اعتبار سے نمایاں فرق واضح ہو جائے، یعنی دینی اعتبار سے زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ اگر یہ انقلاب کسی کی زندگی میں برپا ہو گیا اور نمایاں فرق جو ہے واضح ہو گیا، تبدیلی ہو گئی، تو نتیجہ کیا ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ، وہ حج مقبول شمار ہوگا، حج مبرور نصیب ہوگا۔ اور جس حج مبرور اور حج مقبول کے بارے میں حدیث میں یہ بشارت آئی ہے کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان آج پیدا شدہ بچے کی طرح وہ مکمل طور پر معصوم ہو جاتا ہے، عصمت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، معصومیت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کا گویا شعور ہی نہیں ہے، گناہ کا کوئی گزر اس کے اوپر سے نہیں ہوا، گناہ کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوا، اور گناہ نے گویا اس کو چھویا بھی نہیں، گناہ کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ایک معصوم بچہ جس کی پیدائش آج ہوئی ہے، اس کا حال تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی معصوم بچے دیکھنے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہ اس کے ہاتھ گناہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی گناہ کیا، ہاتھوں نے کوئی گناہ کیا، نہ زبان نے گناہ کیا، نہ آنکھوں نے گناہ کیا،
پھر گناہ نہ کرنے کی معصومیت اس کی ادا سے ٹپکتی ہے، عفت اس کی ادا سے ٹپکتی ہے، عصمت اس کی ادا سے ٹپکتی ہے، تو کتنا معصوم ہے کہ گناہ کا خیال بھی نہیں گزرا، گناہ کی ہوا بھی نہیں لگی، گناہ کا کوئی اثر بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوا، تو وہ کتنی زیادہ معصومیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے جب یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ معصومیت ایسی ہو جاتی ہے، تو پھر حاجی کے تو یارے نیارے ہو گئے، حاجی کے تو مزے ہی ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور حج کی برکتیں ایسی ہیں کہ سبحان اللہ، اس پر جتنا بھی رش کیا جائے اور جتنا بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے، جتنا بھی اس پر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر انسان بجا لائے، اتنا ہی وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مقبول اور حج مبرور نصیب فرمائے۔ تو گناہوں سے اجتناب برتتے ہوئے بے حیائی کا کام کوئی نہ کیا جائے، گناہ کا کام صادر نہ ہو، اور سنت کے مطابق جو ہے سارا کام کیا جائے، سارے ارکان اور مناسک کی ادائیگی ہو، تو اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے۔ یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت کہ حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں نمایاں دینی فرق جو ہے واضح ہو جائے۔ پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، اب نمازوں کا اہتمام پوری طرح پایا جانے لگا۔ پہلے تلاوت کا اہتمام نہیں تھا، اب تلاوت کا اہتمام پایا جا رہا ہے۔ پہلے گناہوں سے اجتناب برتنے، گناہوں کو مکمل طور پر ترک کرنے کا اہتمام نظر نہیں آتا تھا زندگی میں، اب جو ہے وہ گناہوں سے انسان کوسوں دور ہو جائے، انسان جو ہے بہت دور چلا جائے، گناہ کے پاس سے بھی نہ گزرے، اور زندگی میں تقوی کی کارفرمائی نظر آئے، کھلی آنکھوں نظر آئے۔ تو یہ علامتیں ایسی ہیں کہ یہ ساری علامتیں جس حج میں پائی جائیں گی، جن حجاج میں پائی جائیں گی، ان کے حج کے بارے میں 100% امید یہ قائم ہوتی ہے کہ ایسا حج انشاءاللہ تعالی ضرور حج مقبول ہوگا، حج مبرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بھی تو بدل سکتا ہے۔ کتنے حجاج ہیں جن سے غلطی بھی ہو گئی ہوگی، لیکن ابھی بھی دعا ہو سکتی ہے کہ یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ آپ قبول فرما لے، از راہ کرم آپ قبول فرما لے، از راہ عنایت آپ قبول فرما لے، بتکلف سے ہی آپ قبول فرما لے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے عظیم الشان کام سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فارغ ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی برابر شریک تھے، لیکن دعا کیا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات جب بیان فرمائی تو جملہ کیا ارشاد کیا؟ جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت قابل ذکر ہیں، وہ یاد کرنے کے قابل ہیں، بہت ہی اہم ٹائم ہے، سبق آموز بات ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا واقعہ؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، تعبیر کا فرما رہے تھے، اور اسماعیل بھی، حالانکہ دونوں برابر کام میں شریک تھے، لیکن جملہ پورا ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور واو عاطفہ کے ساتھ حضرت اسماعیل کو بھی اس عظیم کارنامے میں بس شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کارنامے کی بنیادی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جا رہی ہے، اور اس کام کو، اس شرف کو، اس بزرگی کو، اس عظیم الشان کارنامے کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بنیادی طور پر منسوب کیا جا رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں شریک کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی تلاوت ہی کے دوران، کہ یہاں اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں
کہ یہ اگرچہ دونوں برابر شریک تھے، اور کہنا یہ چاہیے تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس طرح فرمانا چاہیے تھا۔ لیکن عجیب انداز کہ کعبہ شریف کی تعمیر کا عظیم الشان کارنامہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا جائے، اس میں بڑے اور چھوٹے دونوں شامل ہوں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کی نسبت بڑے کی طرف کی جائے اور بڑے سے اس کام کو منسوب کیا جائے، اور چھوٹے کو چاہیے ساتھ میں جو چھوٹے ہیں، شاگرد ہیں، استاذ کے ساتھ شاگرد ہیں، شیخ کے ساتھ مرید ہیں، متعلقین ہیں، بڑے کے ساتھ چھوٹے ہیں، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ کام سفر پر ہم گئے فلاں جگہ پر، فلاں بزرگ تشریف لے گئے، اچھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، مجھے بھی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام کا انداز بیان، ان کا انداز تربیت، پوری زندگی بڑوں کو احترام دینے اور عزت بخشنے کا یہ نرالا انداز ہم نے دیکھا۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ میں بھی گیا تھا، اچھا فلاں بھی ساتھ تھے، اب بڑے کو بھی تابع بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا بڑے کو اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے، تو نہ اس اسلوب میں کوئی خوبصورتی ہے، نہ اس میں کوئی ادب کا انداز نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا چھوٹا پن ہے، بہت بڑی، اس کو اگر کم ظرفی سے تعبیر کیا جائے تو شاید یہ نامناسب نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی کم ظرفی ہے، اور بعض اوقات ادا سے اس قسم کی باتوں میں جب اپنی طرف کام کو منسوب کیا جا رہا ہے، یا برابر کے طور پر، برابری کی سطح پر اپنی شمولیت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک لحاظ سے تکبر کی بو بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، بات بات سے، انداز سے، ادا سے۔ میں اگر بڑوں کا احترام نہیں کروں گا، ہم اگر اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، تو ہمارے چھوٹے ہمارا احترام کیسے کریں گے؟ اور ہم ان کے لیے کس طرح اسوہ بن سکتے ہیں؟ ادب اور احترام کے اعتبار سے ہم ان کے لیے کیسے اسوہ بن سکتے ہیں؟ کیسے ہم نمونہ بن سکتے ہیں، نمونہ کہلا سکتے ہیں؟ یا ہم ادب کی تعلیم اپنے چھوٹوں کو دے رہے ہیں؟ یہ بات بھی تو ہماری زبان پر پھر زیب نہیں دے سکتی کہ ہم ادب کی تعلیم اپنے چھوٹوں کو دے پا رہے ہیں، یا ہمارے انداز اور ہمارے طرز عمل سے بڑوں کے احترام کا سبق ہمارے بعد والوں کو اور ہم میں سے جو چھوٹے ہیں ان کو وہ سبق مل رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ استاد بھی کہتا ہے یہ فلاں میرا شاگرد ہے، تو شاگرد بھی اپنے شاگرد کے بارے میں کہتا ہے فلاں میرا شاگرد ہے، میں استاد ان کا، میں استاد ہوں، میں شیخ ہوں، یہ تو میرا شاگرد ہے، یہ میرا ایک شاگرد آیا ہوا ہے، وہ فلاں صاحب وہ میرا شاگرد ہے۔ بس استاذ کو بھی کہتے ہوئے یہی سنتے ہیں، خود بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور شاگردوں کو بھی یہی انداز سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محروم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ انداز سکھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ گفتار سکھایا، سلیقہ گفتار سے ہمیں روشناس فرمایا کہ کوئی بڑا کارنامہ اگر سر انجام دیا جائے، بڑے اور چھوٹے مل کر برابر اگر کام کریں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس عظیم الشان کارنامے کی اصل نسبت بڑے کی طرف کی جائے، اور چھوٹے کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ تابع کے طور پر، شریک کار کے طور پر معیت اور رفاقت کا شرف
حاصل کرتے ہوئے تابع کے طور پر اپنا نام وہ لیں، اپنا نام ظاہر کریں، لیکن اصل کام کی نسبت بڑے کی طرف کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی انداز سکھایا۔ اس کے بعد کیا؟ آگے اس گھر کی تعمیر کا میں کتنے اینٹیں لگیں، کتنا سیمنٹ اور گارا استعمال ہوا، کتنا مسالہ لگا، اور اس میں پلستر کرنے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئیں، اور اس کا رقبہ کتنا تھا، کتنی صفیں تھی، کتنے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ تذکرہ اگر ہے تو اس دعا کا تذکرہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا فرمائی تھی وہ قابل فخر کارنامہ تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، دل و دماغ میں فخر و غرور کا جذبہ سمایا ہوا ہوتا اور عجیب کیفیت ہوتی، اور بات میں لنترانیاں دکھائی جا رہی ہوتی، لیکن اتنا عظیم الشان کارنامہ کہ قیامت تک کروڑوں فرزندان توحید اس جگہ پر آئیں گے، اس گھر کا طواف کریں گے، اور اس کے ساتھ مقام ابراہیم کا پلر معمار حرم کی عظمتوں کا منہ بولتا ثبوت بن کر ایستادہ قیامت تک نظر آئے گا، اور کتنے کروڑوں فرزندان توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بلائیں لیتے رہیں گے، کتنے اربوں کھربوں فرزندان توحید کے دل میں ان کی محبتیں سمائی ہوئی ہوں گی، ان کی محبت کتنے اربوں کھربوں فرزندان توحید کے دل کی دھڑکن ہوگی۔ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، ان پر تھوڑا سا احساس تفاخر انسان کے دل میں پیدا ہونا معمولی سی بات ہے، لیکن یہاں پر کیا کہ یہ سارے اسباب ہوتے ہوئے، ان سارے اسباب کے موجود ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر تعلی کا کوئی پندار نہیں تھا، تفاخر کا کوئی احساس نہیں تھا، بڑائی کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا، اور دل میں کوئی خیال تک نہیں گزر رہا کہ اتنا بڑا کارنامہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے، اتنا بڑا کام ہم نے سر انجام دیا ہے۔ اس کے بجائے دل کی کیفیات دعاؤں کی شکل میں ڈھل کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کے الفاظ میں جاری اور ساری ہو رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد دل میں خوف خدا کی شمع روشن ہونی چاہیے، اور ایک ڈر لگا ہوا ہونا چاہیے کہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا اور ہمارے کام کا کیا درجہ اور کیا مقام۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے اور بڑے سے بڑا کارنامہ، بڑے سے بڑا صدقہ، بڑے سے بڑا عطیہ، بڑے سے بڑا رفاہی کام، بڑے سے بڑا انسانی فلاح و بہبود کا کام اگر اللہ تعالیٰ مسترد فرما دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قبول اگر تنکے کو بھی قبول فرما لے تو اس کا بہت ہی بلند مقام ہے۔ تو یا اللہ آپ قبول فرما لیں۔ تو حجاج کرام کو بھی چاہیے کہ واپسی پر بھی یہی دعا زبان پر جاری رہے، اور یا اللہ آپ قبول فرما لے، ازراہ کرم قبول فرما لے۔ تقبل میں باب تفاعل کا صیغہ ہے اور اس میں تکلف کی خاصیت ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ میں بھی یہ فرمایا کہ ازراہ کرم قبول فرما لیجئے، یعنی اعتراف اس بات کا پایا جاتا ہے کہ یہ قابل قبول تو ہے نہیں، قبول ہونے کے لائق تو ہے نہیں، لیکن یا اللہ آپ بناوٹی طور پر قبول فرما لے، بتکلف قبول فرما لے، تو اس لیے ازراہ کرم قبول فرما لے کا ترجمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حج کے بعد بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے، کوئی بھی نیکی کا کام سر انجام دیا جائے اس کے بعد بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں جو حج جو ہے اس وقت
قابل قبول نہیں تھے تو آج دعاؤں کے ذریعے ان کو قبولیت کا مقام تک ہم پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور مقبول حج بنانے کے لیے اس قسم کی دعائیں کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔